یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر۔ تمام جہانوں پر فضیلت سے کیا مراد ہے کہ جہان والوں پر فضیلت دی ہے، یعنی تمہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت عطا کی۔ عالم انسانیت کے اندر جتنے گروہ ہیں، جتنی نسلیں، جتنے طبقات ہیں، ان سب میں فضیلت عطا کی۔ اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ ایمان بالآخرہ، جو کہ لوگوں نے طرح طرح کے عقیدے گھڑ رکھے ہیں۔ اہل عرب سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے لات، منات، عزا وغیرہ کے نام سے ان کے بت بنائے ہوئے تھے، انہیں وہ پوجتے تھے اور وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمیں چھڑوا لیں گی۔ اور ہمارے ہاں بھی تصور موجود ہے کہ اولیاء اللہ ہمیں چھڑوا لیں گے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں بھی غلط تصورات ہمارے ہاں موجود ہیں۔ یہ سارے تصورات، یہ تمام خیالات جو ہم نے گھڑ رکھے ہیں، ان آیات کے اندر اس کی نفی دو ٹوک انداز میں کر دی گئی ہے۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر جو احسانات، انعامات ہوئے، ان کی طرف سے جو ناشکریاں ہوئیں، ان کا تذکرہ بڑی تیزی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ جو واقعات یہاں پر مختصر بیان کیے گئے ہیں، یہ کئی 100 برس پر محیط ہیں، اور ان کی ڈیٹیل آگے ہم آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ سب سے زیادہ ڈیٹیل ہمیں سورۃ اعراف میں ملتی ہے۔ یہاں پر پے در پے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی ملزم پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے، تو سب کچھ گنوایا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اور ذرا یاد کرو، جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، یہ بھی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے۔ پھر تمہیں تو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوئی تھی، اس کی ڈیٹیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ اور بنی اسرائیل نے نہر جو دریا تھا اس کو عبور کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے عصا کو سمندر میں مارا تھا، سمندر پھٹ گیا تھا اور یہ لوگ آرام سے اس کے راستے سے نکل گئے تھے۔ اور جیسے ہی فرعون کا لشکر اسی راستے پر چلا تو ادھر سے وہ سمندر میں داخل ہوئے، ادھر سے پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے 40 دن رات کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا۔ پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بچڑے کی پرستش شروع کر دی اور اسے معبود بنا لیا، اور تم ظالم تھے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یعنی عظیم ترین ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور بنی اسرائیل نے شرک کی مکروہ ترین شکل اختیار کی کہ بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا۔ یہ ہمارا کرم رہا ہے، ہماری رحمت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور کیوں معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز، اور کتاب کا لفظ عام طور پر شریعت کے لیے آتا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، بس اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں، تو قتل کرو اپنے آپ کو۔ یہ واقعہ تورات میں ڈیٹیل سے آتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے جیسا کہ ہم جانتے ہیں 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا تھا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تمام لوگوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جو اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے، اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کر دیں جو اس کفر اور شرک کے مرتکب ہوئے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے یہی مراد ہے کہ تم اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو، اس لیے کہ قبائلی زندگی بڑی حساس ہوتی ہے اور دوسرے قبیلے کی مداخلت سے جنگ چھڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر عمل درآمد کے نتیجے میں 70,000 یہودی قتل کیے گئے تھے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ بنی اسرائیل کی توبہ اس طرح قبول ہوئی، امت کا تزکیہ ہوا، اور جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی تھی، شرک کا ارتکاب کیا تھا، ان کو قتل کر کے امت سے کاٹ کے پھینک دیا گیا۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ تو ہے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ اور یاد کرو کہ جب کہ تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں لیتے کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہوا ہے، تو ہم کیسے یقین کر لیں؟ یہ تو آپ پتھر کی کچھ تختیاں اٹھا کے لے آئے ہیں، ہمیں کیا پتہ کس نے لکھا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ایک خواہش موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ وہ ایک کیفیت تھی کہ تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ والی کیفیت۔ لیکن یہ جو کہہ رہے تھے، یہ تخریبی ذہن کی سوچ تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تاکہ ہمیں یقین ہو کہ واقعی یہ کتاب آپ کو اللہ نے دی ہے۔ تو تمہیں آپ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے، اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان پر ہمارا شکریہ ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا۔ یہ جزیرہ نمائے سینا کا جو صحرا تھا جہاں پہ یہ لوگ آ کے ٹھہرے تھے، یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 6 لاکھ کا قافلہ تھا۔ اب کوئی اوٹ نہیں تھی، سایہ نہیں تھا، دھوپ کی تپش تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا فضل کیا کہ تمام دن ایک بادل ان پر سایہ کیے رہتا ہے، جہاں جہاں جاتے بادل ان کے ساتھ ساتھ ہوتا، اور اتارا تم پر من اور سلوہ۔ سرائے سینا میں کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، صحرا تھی، کچھ اگا بھی نہیں سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل کیے تھے۔ من رات کے وقت یہ شبنم کے قطروں کی مانند اترتا تھا، اور اس میں شیرینی بھری ہوتی تھی، اور اس کے قطرے زمین پر آ کے جم جاتے اور دانوں کی صورت اختیار کر لیتے، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو اناج پرووائڈ کر رہے تھے جس سے کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ اور سلوہ ایک خاص قسم کا بٹیر کی شکل کا پرندہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شام کے وقت ان کے بڑے بڑے جھنڈ آتے، اور جہاں ان کا ڈیرا ہوتا وہاں ارد گرد اتر جاتے، تو رات کی تاریکی میں یہ ان پرندوں کو بہت آسانی سے پکڑ لیتے اور بھون کر کھاتے، یعنی ان کی پروٹین کی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی، کاربوہائیڈریٹ کی پوری ہو رہی تھی۔ ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ یعنی ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری یہ بنی اسرائیل کا وتیرہ رہی۔ چنانچہ انہوں نے من اور سلوہ جیسی نعمت کی قدر بھی نہ کی اور ناشکری کی روش اپنائے رکھی۔ ان کا ذکر آگے آئے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے تم چاہو، لیکن دیکھنا بستی کے دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت، تو ہم تمہارے خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے اور محسنین کو ہم مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اب ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں آئے، تورات ان کو ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا، لیکن پوری قوم نے انکار کر دیا۔ وہ آگے آپ پڑھیں گے کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا مسلط کی کہ 40 برس تک یہ اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ابھی جہاد اور قتال کرتے تو ہم پورا فلسطین ان کے ہاتھ سے فتح کرا دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی لہٰذا ان کی سزا یہ ہے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے، یعنی ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض موعود تھی وہ ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اب یہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ اب 40 سال میں یہ صحرا نوردی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، اور اس دوران نئی نسل پیدا ہوئی، اور وہ نسل جو مصر سے غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے آئی تھی پوری کی پوری ختم ہو گئی، کیونکہ غلامی کا ایک اثر ہوتا ہے جو انسان کی زندگی پہ آتا ہے کہ غلام قوم کے اندر اخلاق اور کردار کی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ صحرا نوردی کے زمانے میں جو نسل پیدا ہوئی، صحرا میں پروان چڑھی، یہ آزاد نسل تھی، یہ تمام کمزوریوں سے پاک تھی۔ ان کے اندر ایک جذبہ تھا
تو بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے یوشع بن نون، ان کی قیادت میں قتال کیا، اور پہلا شہر جو انہوں نے فتح کیا وہ اریخا کا شہر تھا، جو کہ آج بھی جیریکو کے نام سے موجود ہے۔ یہاں پر اس فتح کے بعد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ، اور پھر جو کچھ نعمتیں یہاں پر ہیں ان سے کھاؤ پیو فائدہ اٹھاؤ، لیکن شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی جھک کر سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے داخل ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنوں میں اکڑ آ جائے۔ اللہ کا احسان مانو، یہ نہ سمجھنا کہ تم نے فتح بزور بازو حاصل کی ہے، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو جس سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی پیشانی مبارک اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، کیونکہ فاتح جو ہوتا ہے یہ ایک وقت ہوتا ہے جب وہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، لیکن بندہ مومن کے لیے یہی وقت عاجزی کا، جھکنے کا ہوتا ہے۔ تو انہیں حکم دیا گیا تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہتے جاؤ مغفرت مغفرت۔ حِطَّةٌ کے معنی ہے استغفار، طلب مغفرت اور توبہ، یعنی اس میں گناہوں کو جھاڑ دینے اور خطاؤں کو معاف کر دینے کا مفہوم ہے۔ تو وَقُولُوا حِطَّةٌ یعنی مفتوح بستی میں داخل ہوتے ہوئے تمہاری گردنیں عاجزی سے جھکی ہوئی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری زبان پر بھی استغفار ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اگر تم اس حکم پر عمل کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور تم میں سے جو محسن اور نیکوکار ہوں گے انہیں مزید فضل و کرم اور انعام و کرام سے نوازیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو اس کے خلاف جو ان سے کہہ دی گئی تھی، یعنی جو ظالم بد کردار تھے انہوں نے حِطَّةٌ حِطَّةٌ کہنے کی بجائے ہِنتَةٌ ہِنتَةٌ کہنے شروع کر دیا، یعنی ہمیں تو گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے۔ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا، وَقُولُوا حِطَّةٌ کے الفاظ کو بدل دیا۔ پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان پر جو عذاب نازل ہوا کہ جیسے ہی یہ اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے پہنچے انہیں طاعون کی وبا نے آ لیا، اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی یعنی حِطَّةٌ کی بجائے ہِنتَةٌ کہا، وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ اور یہ ساری کیوں ان کو سزا دی گئی؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ نافرمانیوں اور حکم عدولیوں کی سزا تھی جو وہ کر رہے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر۔ صحرائے سینا میں 6 لاکھ سے زیادہ بنی اسرائیل پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، وہاں پانی نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا سے چٹان پر ضرب لگاؤ۔ یہاں ایک بات ہم تھوڑی سی کلیئر کر لیں کہ صحرائے سینا کے واقعات اب یہاں پر بیان ہو رہے ہیں، اور جو ہم نے پیچھے اریحا کی فتح کے بارے میں پڑھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے وہ شہر فتح کیا تھا۔ اب یہاں پر دوبارہ وہ واقعات بتائے جا رہے ہیں جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے اور ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چٹان پر اپنا عصا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا اور معین کر لیا۔ 12 قبیلے تھے تو اگر ان کے لیے علیحدہ علیحدہ گھاٹ نہ ہوتا تو آپس میں ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا، تو انہیں الگ الگ چشمے دیے گئے تاکہ آپس میں ان کا کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ گویا ان سے یہ کہہ دیا گیا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ صحرا میں ان کو پانی بھی دیا گیا، کھانے کے لیے من اور سلوہ بھی اتارا گیا، لیکن ان کی ناشکری کی انتہا دیکھیں اگلی آیات میں۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یعنی من و سلوہ کھا کھا کے ہم تو بور ہو گئے ہیں، تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو کہ زمین اگاتی ہے، اس کی ترکاریاں، ککڑیاں اور لہسن اور مسور اور پیاز، یعنی سالن کے چٹخارے جن چیزوں سے بنتے ہیں ان کی زبانیں اب وہ چٹخارے مانگ رہی تھیں۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو اکتا گئے ہیں ایک ہی طرح کی خوراک کھا کھا کے، تو ہمیں تو اگنے والی چٹخارے دار چیزیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟
اترو کسی شہر میں تو تم کو مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو، یعنی کسی بستی میں جا کے آباد ہو جاؤ، اگر تمہیں زمین کی پیداوار میں سے چیزیں چاہیے تو کاشتکاری کرو تو ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور ان پر ذلت اور خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ بنی اسرائیل وہ امت تھی جس کے بارے میں فرمایا، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی بے شک میں نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پر۔ اور اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا کہ ان پر ذلت اور خواری اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ انہیں کتاب دی گئی تھی کہ اس کتاب کی پیروی کریں، اس کتاب کو قائم کریں۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 66 میں، اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی تھیں تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے، یعنی ان کے سروں کے اوپر سے بھی نعمتوں کی بارش ہوتی اور زمین بھی ان کے لیے نعمتیں اگلتی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو چھوڑ کے اپنی خواہشات، اپنے خیالات، اپنی عقل کو مقدم سمجھا، دنیا کی مصلحتوں کو مقدم سمجھا اور اپنی سرکشی اور تکبر کو بلند کر دیا۔ یہ قوم دنیا کی میں اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ کی ہدایت اور اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے، وہ اللہ کی نمائندہ قوم ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی کرتی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ کافروں سے بڑھ کر مغضوب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کافروں کو تو دین پہنچانا مسلمان امت کے ذمہ تھا۔ اگر مسلمان امت جن کے پاس اللہ کی کتاب بھی تھی، اگر یہ خود ہی دین سے منحرف ہو جاتے ہیں تو یہ کسی اور کو کیا دین پہنچائیں گے؟ اب یہاں پر ہم امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں، آج ہم اس کتاب کے امین ہیں، ہم پر یہ کتاب اتری ہے، اور آج ہم 1.25 ارب 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے سارے معاملات G7 G15 ممالک کے ہاتھ میں ہیں، سیکیورٹی کونسل کے مستقل ارکان کو ویٹو کا حق حاصل ہے، لیکن مسلمان ملک نہ تو سیکیورٹی کونسل کا مستقل رکن ہے اور نہ ہی G7 G9 G15 میں شامل ہے۔ ہماری اپنی پالیسیاں کہیں اور طے ہوتی ہیں، ہمارے بجٹ کہیں اور بنتے ہیں، ہماری صلح جنگ کسی اور کے اشارے سے ہوتی ہے، بالکل ریموٹ کنٹرول کے انداز میں ہوتی ہے۔ یہ ذلت، یہ مسکنت آج ہم پر تھوپ دی گئی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، یقتلون النبیین بغیر الحق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا اور ناحق قتل کیا، جلا وطن بھی کیا، لیکن ہمارے ہاں مجددین امت کو قتل کیا گیا اور کتنوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سینکڑوں تابعین، حکمرانوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ائمہ دین پر ایسی ایسی مار پڑی کہ کہا جاتا ہے ہاتھی کو بھی ایسی مار پڑے تو برداشت نہ کر سکے۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا ہوا؟ امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور وہیں سے ان کا جنازہ اٹھا۔ امام مالک کے کندھے کھینچ دیے گئے، منہ کالا کر کے انہیں اونٹ پر بٹھا کے پھرایا گیا۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے شہید کروایا۔ ہماری تاریخ ایسی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کے ہاں نبی تھے، پے در پے تھے، لیکن انہوں نے ان کی بھی قدر نہیں کی۔ ہمارے ہاں مجددین ہیں، علماء حق ہیں، اور جو کچھ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا آج ہم وہی علماء حق کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کر رہے تھے، یعنی ان کو جو یہ دنیا میں سزا ملی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اونچا مقام دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے۔ جب ہم بھی اپنا مشن چھوڑ دیں گے تو ذلت اور مسکنت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ کا عدل بے لاگ ہے، یہ سب کے لیے ایک ہے، کسی امت کے لیے علیحدہ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت بدلتی نہیں، چنانچہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کے سبب ان کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کو یہاں رکھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا تو ان کو دنیا میں بھی سزا ملی۔ تو اے مسلمانوں، اب تمہیں یہ کتاب دی گئی ہے، اب تم وہ نہ کرنا جو انہوں نے کیا تھا۔ اب آگے ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی اور صابی جو تھے یہ ستارہ پرستی کرتے تھے،
جو کوئی بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ کسی گروہ میں شامل ہونے سے نجات پا جاؤ گے۔ نجات کسی گروہ میں شامل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے۔ اپنے دور کے رسول پر ایمان لانا تو لازم ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے خاص مدت ہے، ہر امت اس معینہ مدت کی مکلف ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی کوئی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں تھی، اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایسے موحدین مکہ مکرمہ میں موجود تھے جو کعبہ کے پردے کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے اللہ ہم تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم جانتے نہیں کیسے کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور فاطمہ بنت خطاب کے شوہر حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے والد زید کا یہی معاملہ تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں مگر نہیں جانتا کہ کیسے کروں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو۔ بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ اور اس کی کتاب کی ہیبت ڈالنے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور اٹھا کر ان پر معلق کر دیا تھا۔ اس وقت ان سے کہا گیا پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی اس کتاب تورات کو اور اس کے بیان کردہ احکامات شریعت کو مضبوطی سے تھام لو۔ مضبوطی سے تھام کا مطلب یہ ہے کہ ان پر عمل کرو اور یاد رکھو اسے جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ اللہ کی کتاب کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کو اپنے عمل میں لانا، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ تو اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی کتاب سے جڑنا ہے۔ اللہ کی کتاب کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر کیا ہوا؟ تم نے روگردانی کی اس کے بعد، یعنی جو میثاق شریعت تمہیں دیا تھا تم نے اس میں اپنی منمانی شروع کر دی۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اسی وقت خسارہ پانے والے ہوتے۔ اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن، یعنی سبت کے قانون کو توڑا تھا۔ یہود کی شریعت کے ہاں ہفتے کا روز عبادت کے لیے معین کیا گیا تھا اور یہ کوئی بھی دنیاوی کام کاج نہیں کرتے تھے۔ آج بھی جو مذہبی یہودی ہیں، یعنی جو شریعت پر ٹوٹلی عمل کرتے ہیں، وہ بڑی شدت کے ساتھ اس کی پابندی کرتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں ایک خاص قبیلے نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس میں مختلف قسم کی ہیلے نکال کے اس قانون کو توڑ دیا۔ یہ ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے سورۃ اعراف میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاشِعِينَ، تو ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا اور 3 دن یہ اسی حالت میں رہے اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے مر گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا جو ان کے سامنے موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ایک نصیحت اور سبق آموزی کی بات بنا دی اہل تقوی کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہیلوں کے ساتھ بدلنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مثال یہاں رکھ کر ہم سب کو سمجھا دیا ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے کس کے لیے؟ للمتقین۔ قرآن کے آغاز میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہ کتاب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں فرمایا کہ یہ واقعات کیوں بتائے گئے ہیں؟ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تاکہ متقی تقوی والے جن کے اندر اللہ کے ہونے کا احساس ہے وہ ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور وہ غلطیاں نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کی تھیں۔ اب آگے جو ہم آیات پڑھنے جا رہے ہیں تھوڑا سا ان کا پس منظر جان لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردہ شخص کے جسم پر مارو تو وہ جی اٹھے گا اور بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔
اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں معجزات کا عمل دخل بہت زیادہ ملتا ہے، تو یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور گائے کو ذبح کرانے کا ایک اور مقصد بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں جو گائے کی تقدس راسخ ہو چکا تھا اس کو ختم کیا جائے۔ پھر انہیں یہ بھی دکھا دیا گیا کہ ایک مردہ آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح حیات بعد الموت کا نقشہ انہیں دنیا میں دکھایا گیا۔ تو بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تو اب ان کے دلوں کے اندر جو بچھڑے کی محبت اور گائے کی ایک تقدیس جڑ پکڑ چکی تھی، تو انہوں نے اس حکم سے کسی طرح بچ نکلنا چاہا۔ اب طرح طرح کے سوال کرنے لگے، گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، کیسی ہو، عمر کتنی ہو، کس طرح کی ہو۔ بالآخر جب ہر طرف سے گھیراؤ ہو گیا اور سب چیزیں ان کے سامنے واضح کر دی گئیں، تب انہوں نے چاروں ناچار اس حکم پر عمل کیا اور گائے کو ذبح کر دیا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کچھ مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا، بڑھاپے اور نوجوانی کے درمیان، تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی، جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے۔ یہ خوبیاں اس گائے کی تھیں جو ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ مقدس سمجھی جاتی تھی۔ اگر تو وہ فوری طور پہ حکم پر عمل کر لیتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کر سکتے تھے، لیکن پے در پے جو انہوں نے سوالات کیے تو رفتہ رفتہ ان کا گھیراؤ ہوتا گیا کہ جس گائے کا تقدس ان کے ذہن میں سب سے زیادہ تھا اسی کو فوکس کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا ذرا پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشتبہ ہو گیا ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ وہ صحیح سالم یک رنگ ہونی چاہیے، یعنی کسی دوسرے رنگ کا کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ لائے ہیں ٹھیک بات۔ تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے، یعنی پے در پے سوالات کرتے کرتے اب وہ اتنے گھیرے میں آ گئے تھے کہ بادل نخواستہ انہیں اپنی مقدس سنہری گائے کو ذبح کرنا پڑا۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اس کو واضح کر دے، یعنی قاتل کا نام واضح کر دے۔ تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ۔ اس طرح ہوا یہ کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد۔ یعنی دین میں جب انسان ہیلے بہانے نکالتا ہے اور ہیلوں بہانوں سے شریعت کے احکامات سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے دل کی سختی۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، بس اب تو وہ پتھروں کی مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہیں، یعنی ایسا سخت پتھر کہ جس کے اندر کوئی چیز داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ جو شخص دل کو اتنا سخت کر لیتا ہے اس کے اندر قرآن داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے داخل ہونے کے لیے دل کی نرمی ضروری ہے، لیکن جب انسان ہیلے بہانوں کی طرف آتا ہے تو پھر اس کے دل کس طرح سخت ہو جاتے ہیں؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹتے ہیں، یعنی ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں کہ جب وہ شق ہوتے ہیں تو اندر سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پتھروں اور چٹانوں میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ دل کی سختی ان امت کے افراد کی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے جنہیں اہل عالم پر فضیلت دی گئی تھی، اور اس امت پر جو بنی اسرائیل تھی
1400 برس ایسے گزرے تھے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے ہاں کوئی نبی موجود نہ ہو۔ انہیں 3 کتابیں دی گئی تھیں، لیکن اپنی بدعملی کی وجہ سے یہ قوم ذلت میں جا گری تھی۔ اب یہاں پر جو ہم نے رکوع پڑھے، بنی اسرائیل کے خلاف ایک مفصل فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اب انہوں نے جو جرم کیے تھے، جو نافرمانیاں کی تھیں، جو اللہ کی کتاب میں تحریف کی تھی، اس کے نتیجے میں اب انہیں معزول کیا جا رہا ہے اس منصب سے جس پر وہ 2000 برس سے فائز تھے۔ اب ان کی جگہ نئی امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس منصب پر تقرر عمل میں آیا، اور پھر اسی دوران تحویل قبلہ کا معاملہ بھی ہوا تھا جو ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ جو ہم نے ابھی تک رکوع پڑھے ہیں، ان کے مضامین میں کچھ تو تاریخ بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور ان کو بتایا گیا کہ تم نے یہ کیا، لیکن ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے کچھ ابدی حقائق، یونیورسل ٹروتھ بھی بیان ہوئے ہیں کہ ان کا تعلق کسی وقت کسی قوم سے، کسی خاص گروہ سے نہیں ہے۔ یہ ایسے اصول ہیں جو اللہ کی سنت اور اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک ہوتا ہے فزیکل لا، ایک ہوتا ہے مورل لا، وہ اللہ کی طرف سے اس دنیا میں کار فرما ہے۔ سورۃ بقرہ میں جو ہم نے 9 رکوع مطالعہ کیے ہیں، تو تاریخ بنی اسرائیل کے واقعات کے بیان کے بعد تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایسی آیات آ رہی ہیں جو امت مسلمہ کے لیے رہنمائی ہیں۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 61 میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت، خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان امت جس پر اللہ کے بڑے فضل ہوئے ہوں، جسے اللہ نے بڑے انعام و کرام سے نوازا ہو، وہ اپنی بے عملی یا بدعملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہو جائے اور اس پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی جائے۔ یہ ابدی حقیقت ہے اور یہ امت مسلمہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ہم اس مقام تک تو نہیں پہنچ گئے۔ اور اسی جگہ آیت نمبر 74 ہم نے پڑھی جہاں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے سب کے بعد، پس اب تو وہ پتھروں کی مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی شدید تر ہیں۔ یعنی اسی امت مسلمہ کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ سختی میں پتھروں اور چٹانوں کو بھی مات دے دیں، حالانکہ یہ وہی امت ہے جس کے بارے میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے بے شک تم کو فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تو کیا ہے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ عام مسلمانوں کو یہ توقع تھی کہ یہود جو ہیں یہ دین اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے، اس لیے کہ مشرکین مکہ تو بتوں کو پوجتے تھے، وہ تو توحید کے دین سے بہت دور تھے، رسالت کا ان کے ہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی، اور یہود کے پاس تو تورات تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، توحید کے علمبردار تھے، آخرت کا بھی اقرار کرتے تھے۔ چنانچہ عام مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو فوری طور پہ مان لیں گے، تو مسلمانوں کے دلوں میں یہود کے بارے میں جو حسن ظن تھا یہاں پر اس کا پردہ چاک کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں بڑی طمع ہے، تمہاری یہ خواہش ہے، تمہاری یہ آرزو ہے، اور تمہیں یہ توقع ہے کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں ایک گروہ وہ بھی تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ گروہ ان کے علماء کا ہی تھا۔ عام آدمی تو اللہ کی کتاب میں تحریف نہیں کر سکتا، علماء ہی یہ کام کرتے ہیں، اور ان کے علماء یہ کام کر رہے تھے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، تاکہ وہ ان کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ جس طرح مسلمانوں کے درمیان منافقین موجود تھے مدینہ کے اندر، اسی طرح یہود میں بھی منافقین تھے، اور ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جن پر حق کھل چکا تھا،
وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے اپنے خاندان کو، گھر بار کو، کاروبار کو، قبیلوں کو چھوڑنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ قبیلوں کی سرداری ان کے علماء کے پاس تھی۔ اب ایسے لوگوں کے دل کچھ اہل ایمان کے قریب آ چکے تھے، تو جب یہ اہل ایمان سے ملتے تو کبھی کبھی انہیں وہ باتیں بھی بتا جاتے تھے جو انہوں نے علماء یہود سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر الزمان، خاتم النبیین اور ان کی تعلیمات کے بارے میں سن رکھی تھی کہ تورات ان کی گواہی دیتی ہے۔ اور جب یہ اپنے علماء کے پاس جاتے پھر علماء انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم انہیں وہ باتیں بتا رہے ہو کہ اللہ کے ہاں جا کر وہ تم پر حجت قائم کریں، کہ انہیں پتہ تھا پھر بھی نہیں مانا۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم ذرا عقل سے کام لو، اور یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے یہ مسلمانوں کو مت بتاؤ۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم ایسی بے وقوفی کا کام کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ کو تو معلوم ہے وہ سب کچھ جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی تم یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ کی طرف سے تو تمہارا محاسبہ ہوگا، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں۔ امی کا لفظ قرآن مجید میں مشرکین عرب کے لیے اصل آیا کہ ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتابیں تھیں، لیکن یہاں یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک طبقہ ان پڑھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے امانیہ، بے بنیاد آرزوؤں کے، یعنی کتاب سے تو واقف نہیں، کتاب تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کچھ خواہشات اور آرزوؤں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ یہود کو یہ زعم تھا کہ ہم اسرائیلی ہیں، ہمارے اندر پے در پے انبیاء علیہ السلام آئے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، تو ہماری شفاعت ہو جائے گی، اور اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو تھوڑے دنوں کے لیے ڈالا جائے گا، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ یہ ان کے امانیہ تھی۔ یہ امنیہ کہتے ہیں بے بنیاد خواہشات کو، امانیہ اس کی جمع ہے، اور انگلش میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں وشفل تھنکنگز، یعنی اپنی بے بنیاد خواہشات اور جھوٹی آرزوؤں کے سہارے جی رہے ہیں، کتاب کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ کچھ نہیں کر رہے، صرف گمان کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس وہم و گمان ہے، اور یہ ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں جو انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ تو کہیں ہم نے بھی تو ایسا نہیں کیا ہوا، کہ ہم بھی تو نہیں سوچتے کہ بچے کو حفظ کرا دیں گے تو ہماری نجات ہو جائے گی، یا ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں تو ہماری شفاعت ہو جائے گی، تو اگر ہم جہنم میں ڈالے بھی گئے تھوڑے دن کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی تو ہم نکال لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، یہ کتاب کو نہیں جانتے، صرف اپنی آرزوؤں کے بل بوتے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔